بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا فتاح أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله العظيم سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ساتھی قریب تشریف لے آئیں آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ پہلی صف کا پھر امام کے پیچھے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر ساتھیوں کو معلوم ہو جائے تو آپ اس میں لڑائی کریں اور جمعے کا مبارک دن ہے اب شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو کم سے کم کیا ہے ثواب ملے اب وہ کہتے ہیں مسجد میں آپ گئے اور پیچھے کونے میں بیٹھے تاکہ ثواب کو کم ملے تو ہماری آپ سے درخواست ہے آپ آگے تشریف لیں پہلی صف کو مکمل کر لیں آگے پہلی صف کو مکمل کر لیں تاکہ ثواب کیا ہو جائے جب آئے گئے تو ثواب آپ سے زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میرے دوستو آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا کچھ اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اچھی طرح سننا ہے یاد کرنا ہے یاد رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کچھ بتایا نہیں دوسری دن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا
کو آپ نے دھیان سے سننا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن بتایا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یوں اس طرح کہتے ہیں کہ 6 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے رہے کہ اے ابو ذر میں آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا، کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے دھیان سے سنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے. 6 دن اس طرح کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. وہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دے کے فرمایا، پھر اس کا انتظار کروایا، تو یہی بتلانا مقصود ہوگا کہ یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں، بہت ہی قیمتی اور خاص باتیں ہیں. وہ ان کو اچھی طرح قدر سے یاد کرنا اور میری امت تک کیا کر دینا، پہنچا دینا. پھر 7ویں دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تقوی اختیار کرنا. گناہ ہو جائے اگر تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لینا، کیونکہ نیکی گناہ کو کیا کرتی ہے، مٹا دیتی ہے. تیسرا فرمایا کہ مخلوق سے کبھی کچھ مت مانگنا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، حتیٰ کہ اگر آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، سٹک ہے آپ کے ہاتھ میں، یا گھوڑا ہے وہ نیچے گر گیا، تو کسی سے یہ مت کہنا کہ یہ ذرا مجھے اٹھا لیں، بلکہ خود اتر کے اٹھا لینا. اس کو آج کل آپ ہم سمجھ لیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، آپ کے ہاتھ سے چابی گر گئی ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، ٹوپی ہوا سے تیر اڑ کے گر گئی ہے، تو یہ آپ نے نہیں کرنا کہ بھائی ذرا مجھے اٹھا دیں. کوشش کریں کہ خود اٹھنے اور خود اٹھائیں. چوتھا فرمایا کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھنا. اور 5واں فرمایا کہ کبھی 2 بندوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا. کیا میں نے کبھی بات کی ہے کہ پہلے 6 دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ کو کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. اور 6 دن اس طرح کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب 7واں دن آیا تو 5 نصیحتیں فرمائیں اور انتہائی مختصر الفاظ میں ارشاد فرمائیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو وہ کیا 5 نصیحتیں ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، پھر ان پہ ہم جتنا وقت ہوا تھوڑی تھوڑی کیا کر لیں گے، بات کر لیں گے. ایک فرمایا کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تقوی اختیار کریں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تقوی اختیار کریں. اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیں. مخلوق سے کبھی کچھ مت مانگیں، حتیٰ کہ آپ اگر گھوڑے پہ سوار ہوں، آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جائے، خود اتر کے اٹھائیں. مخلوق میں سے کسی کو نہ کہیں کہ یہ مجھے اٹھا کے دے دیں. نمبر 4 کبھی کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھیں. اور نمبر 5 کبھی 2 بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کریں. کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اس کو مکمل کر لوں، ورنہ وہاں کراچی کے اندر اپنی مسجد میں میں نے ان 5 باتوں کے اوپر 5 جو جملے ہیں وہ ہم نے بات کی ہے الحمدللہ. وہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ امانت آپ نہ رکھیں، کسی 2 بندوں کے درمیان آپ فیصلہ نہ کریں. تو میں ان سے کہتا تھا جب قسطیں پوری ہوں گی تو پھر آپ اعتراض کریں گے کہ ابھی تمہاری قسطیں پوری ہی نہیں ہوئی ہیں. جب بات پوری ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہم سے بات کرنی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کریں. آپ سب حضرات کو معلوم ہے دین کے کچھ احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے. آپ نے اپنی شکل و صورت مسلمانوں والی رکھنی، لباس آپ نے مسلمانوں والا پہننا ہے، ظاہراً آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اور دین کے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق آپ کی باطن سے ہے.
ان میں یہ ہے کہ آپ کے باطن کے اندر کسی قسم کے کوئی گناہ انسان کے اندر نہ ہو. حسد ہے، غیبت ہے، بغض ہے، تو یہ ساری چیزیں کس وقت انسان کے اندر پیدا ہوگی؟ انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بہترین انسان وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کہ ایسے مواقع آ گئے ہیں کہ انسان کو تنہائی میں گناہ کے مواقع کیا ہے وہ زیادہ مل جاتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں کہ اصل جو چیز ہے دنیا کے اندر وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے. دنیا کے اندر اگر حکومتیں بھی ہیں وہ جتنے مرضی سخت سے سخت قانون بھی اگر وہ بنا لیتی ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ سخت سے سخت قانون بھی کچھ دن چلتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہوتے ہیں دل کے اندر ان قانونوں کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ تمام جو دنیا کے قانون بنانے والے ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے کہ وہ ہے کہ دل سے اس قانون کا احترام ہو. تو دل سے کسی قانون کا احترام کب ہوگا؟ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ خوف ہوگا. جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو اس کی تنہائی بھی پاک ہوگی، اس کا ظاہر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری والا ہوگا، اور اس کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری والا ہوگا. لیکن میرے دوستوں یہ تقویٰ ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ پہلی بات جو چل رہی ہے کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ کو اختیار کرنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر جو آتا ہے اس کے لیے آپ 3 کام کریں تو انشاءاللہ وہ تقویٰ آپ کے اندر جلدی پیدا ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی طرف سے کچھ کوشش کرے تو اس کا کوئی اتنا اثر اور رنگ نہیں ہوتا. پہلا کام یہ کریں کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں. دیکھیں صحابہ کرام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی جایا کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے فارسی کا، جس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جانا 1 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. ایک آدمی 1 سال ایسی عبادت کرے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی دکھلاوا نہ ہو، اور ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنے اکابرین میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کسی کے پاس جائے اور تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جائے تو فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے جو والد صاحب تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے اس شعر کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے انہوں نے تو 1 سال کہا تھا، میں کہتا ہوں کہ 100 سال. ایک آدمی 100 سال بے ریا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی قسم کا اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اور ایک آدمی کچھ دیر کے لیے کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے تو اس کو ثواب کیا ہے وہ زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے اکابرین سے ہوتا ہے. آپ نے خود بھی آپ سب ماشاءاللہ مشاہدہ کرنے والے ہیں، زمانے کو آپ نے دیکھا ہے جو آدمی دین کا کام اس طریقے پہ کرتا ہے کہ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہوتا ہے، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ہمارے اکابرین کے، ہمارے بڑوں کے طریقے سے ہٹ کے کوئی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے
اور اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے لیکن اچھی کامیابی اس میں ہمیں کم ہی نظر آتی ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے جڑ کے چلنا چاہیے. مثلاً ایک تبلیغی جماعت، اس کی آپ عام سی مثال لے لیں. اب ایک آدمی اس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں لوگوں کو نماز کی طرف لاؤں، گناہوں سے لوگوں کو بچاؤں وغیرہ وغیرہ جو دین کے شعبے ہیں، لیکن وہ تبلیغی جماعت سے نہیں جڑتا، وہ اپنا ایک الگ طریقے میں کام کرتا ہے. تو اس کی کامیابی کی، اس کے کام کی پائیداری کی امیدیں بہت کم ہوتی ہیں اور بہت کم پھلتا پھولتا ہے. اور ایک یہ کہ ہمارے اکابر نے ایک طریقہ شروع کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کا، اسی کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ جو اکابر کی محنتیں اور دعائیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی کوشش بھی کیا ہو جاتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے. دوبارہ میں بات کر رہا تھا کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسا نہیں کرے گا، خود سے کوئی کوشش کرے گا، تو وہ کچھ دن کی کوشش ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کوشش خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے گا. جب اللہ والے سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہاں آنا جانا ہوتا ہے، تو ایمان کی بیٹری کیا ہوتی ہے، وہ چارج ہوتی رہتی ہے. دوسرا طریقہ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ دوسرا جناب عالی آپ یہ کریں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ کی نعمت دی ہے، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو میں کہاں استعمال کر رہا ہوں، کس چیز میں استعمال کر رہا ہوں، اور ان کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال تو نہیں کر رہا. میرے وہ بہن بھائی بھی تو ہیں، کسی کے آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا میں ان کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ جب انسان مراقبہ کرے، یہ سوچے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اور تیسرا کام علماء فرماتے ہیں جب یہ دو کام آدمی کر لیتا ہے تو تیسرا کام انسان سے پھر وہ خود بخود ہونے لگتا ہے. اور وہ تیسرا کام کیا ہے کہ وہ انسان ہر وقت گناہوں سے بھی بچے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرے. تو پہلی نصیحت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقویٰ کیا کریں، اختیار کریں. اب ظاہر میں تقویٰ اور باطن میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں اور اپنا مراقبہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اپنے طور پر آپ کوئی بھی کام کریں گے جو بہت اچھا ہوگا لیکن اکابر سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو اس کے اندر پھر اس چیز کے امیدیں زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کام آپ زیادہ عرصے تک نہیں کر سکیں گے. لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہوگا اور اس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اس کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہوگی، قدم قدم پہ وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوگا، تو پھر بھٹکنے کے چانس بہت کم ہیں اور کامیابی کے چانس کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت. دوسری فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کریں. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن فرمایا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کیا کر لیتا ہے، آپ نے نیکی کر لیتی ہے. کیونکہ جب گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو مٹا دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، ہمارے جناب یاری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو قیامت والے دن کامیاب تو وہی ہوگا جس کے پلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جو ہے وہ زیادہ لکھوائی ہوں گی، گناہ کم ہوں گے. اور پھر یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خاص فضیلت ہے کہ ہماری امت میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، 2 3 4 نہیں لکھے جاتے. اور اگر خدا اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی پھر ایک ہی لکھی جاتی، کم از کم ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس سے آگے کی بات 100 200 1000 3000 لاکھوں تک کی بات
وہ یہ گھر میں کریں تو اور ثواب ہے، مسجد میں کریں تو اور ثواب ہے، جامع مسجد میں کریں تو اور ثواب ہے، مسجد اقصی میں کریں تو اور ثواب ہے، مسجد نبوی میں کریں تو اور ثواب ہے، خانہ کعبہ میں کریں تو اور ثواب ہے، اللہ کے راستے میں نکل گئے ہوں تو وہاں اور ثواب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ بھی کر لی اور اس کے فوراً بعد آپ نے نیکی بھی کر لی، انشاءاللہ قیامت والے دن ضرور ہمارا جو نامہ اعمال ہوگا وہ نیکیوں والا پلہ ہمارا کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دیکھیں نا وہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسے ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھی، کیونکہ نیکی تو ایک کے بدلے 10 20 100 200 300 تک تھی اور گناہ ایک کے بدلے ایک ہی تھا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ ایک نیکی بھی لے آؤ تو آپ کا پلہ جو ہے نیکیوں والا زیادہ ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ کیا کریں گے، بخشے جائیں گے۔ تو وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں سب کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی دے دیں، ایک نیکی دے دیں، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ہمارے حضرات شریف فرماتے ہیں کہ جن بیوی بچوں رشتہ داروں کے لیے آج آپ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں، یہ سارے رشتہ دار، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماں، یہ باپ، یہ قیامت والے دن تمہیں ایک نیکی بھی نہیں دے گے۔ چلو یار اس نے دنیا میں ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، ہم اس کو ایک نیکی دے دیں تاکہ اس کا کام کیا ہے بن جائے، کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو وہ کہے گا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا بات ہے؟ بتائیں گے میرا یہ مسئلہ ہے، اس سے بات ہے۔ تو وہ کہے گا یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میری کس کام کی ہے، یہ نیکی آپ ہی لے لیں مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوگا دربار میں بات پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دونوں کو بخش دے گی، اتنی بڑی اس نے نیکی کی کہ اپنی ایک نیکی بھی اس کو دے دی۔ تو یوں کیا ہے ایک نیکی کے لیے ہم کیا ہے قیامت والے دن پھنسے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کیا کریں، نیکی کریں۔ تیسرا فرمایا کہ مخلوق سے کبھی کچھ مت مانگیں، جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ توکل کا جو ایک سادہ سا مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے آدمی کیا کرے، بالکل بغم ہو جائے، کوئی آدمی کیا بغم ہو جائے یہ کام آپ کو میں کر دوں گا، تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ علماء نے توکل کے 3 درجے لکھے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو یقین تو ہو کہ بھئی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کا زیادہ ایمان، یقین، توجہ اپنے مال، اسباب اور دکان اور تجارت وغیرہ کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ تو مسلمانوں میں نفسیاتی مریض بہت کم ہے، بہت کم اکا دکا کوئی نفسیاتی اسپتالیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب نفسیاتی کلینک صرف نیو یارک شہر میں، کیونکہ لوگوں کا مکمل ذہن، ایمان، یقین وہ اسباب کے اوپر ہے۔ جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے، یہ سوچتے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا، وہ سوچتے میں نے اشتہار چھری لگائے ہوں گے، میں نے انویسٹمنٹ چھری کی ہوگی، میں نے مشینیں چھری خریدی ہوگی، میں نے فلاں کام اچھا نہیں کیا ہوگا، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو توکل کے فرمایا کہ 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یقین اسباب کے اوپر رکھے، ایک درجہ یہ ہے کہ اسباب کو تو اختیار کرے لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سبق سے انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے، ان کی کتابوں کی دکان، تو ایک دن فرمانے لگے کہ سخت بارش ہو رہی تھی اور ہم بڑے پریشان بھی تھے کہ آج دکان پہ جائیں نہ جائیں، تو بھائی جان نے کہا چھوڑے دکان پہ نہیں جاتے ہیں، آج بارش ہو رہی ہے، آج کون دکان پہ کتابیں لینے کے لیے آئے گا؟ تو فرمایا پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا کام تو رزق نہیں ہے نا، میرا کام تو یہ ہے کہ میں اسباب کو اختیار کروں، باقی رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رزق دے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا وہ دکان پہ چلے گئے،
تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور خبرش کے دوران بھی کیا کتابیں خرید رہے ہیں۔ توکل کا ایک تیسرا درجہ ہے کہ آدمی اسباب بھی اختیار نہ کرے، دعا بھی نہ کرے، بس کہ اللہ کو معلوم ہے اللہ میرا کام کرے گا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ گئے، جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اسباب کی دنیا میں یقین وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھتے ہیں۔ اور فرشتے سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے اس آگ کو آپ بجھا دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجھا دیں، یہ وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو توکل کا جو پہلا درجہ ہے کہ دکان چیزوں پہ آپ کا یقین ہو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اور توکل کا جو سب سے آخری درجہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں، یہ بھی ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہم سے اگر مطلوب ہے تو وہ یہ درمیان والا درجہ ہم سے مطلوب ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اور خنجر کی تیزی کو خدا کے کیا کر حوالے کر، تو اسباب کو اختیار کرنا ہے اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ جو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت رکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کی امانت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو پھر اس امانت کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی تھوڑی بڑی گڑبڑ کر دی تو آپ کی بدنامی بھی ہو جائے گی۔ اور امانت کے بارے میں یہی ہے جو آدمی آپ کے پاس امانت رکھوائے وہ پوری کی پوری امانت اسی شکل میں آپ نے کیا کرنی ہوگی، واپس کرنی ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا امانت کے بارے میں عرض کروں تو آپ دیکھیں کہ ہم امانتوں میں کتنی خیانتیں کر رہے ہیں۔ مثلا جو کاریگر ہوتے ہیں، موبائل کا کاریگر ہے، گاڑی کا کاریگر ہے، اب اس کے پاس جو گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے آتی ہے یا موبائل گھڑی ٹھیک ہونے کے لیے آتی ہے، وہ کاریگر کیا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوا کرتی ہے۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ کیا کرے، اس چیز کو ٹھیک کرے اور مالک کو واپس کر کے اپنے پیسے لے لے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جناب عالی کی دوست آیا، یار مجھے گاڑی چاہیے، تو یار یہ گاڑی آپ لے جاؤ، مالک آیا تو کہہ دیں کہ گاڑی ابھی کام ہو رہا ہے، کام باقی ہے۔ ایک دوست آیا، یار مجھے موبائل چاہیے کچھ دنوں کے لیے، اچھا سا موبائل ہے، اس کو کہا یار یہ موبائل ہے اچھا سا ہے، کسی کا لیکن چلو آپ لے جاؤ، اپنا کام آپ چلاؤ، میں اس کو کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہوا، جب ٹھیک ہوا آپ کو دے دوں گا۔ یہ خیانتیں ہمارے ہاں امانت میں کیا ہے وہ کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو کاریگر حضرات ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ امانت میں ان سے کیا ہو رہی ہوتی ہے، خیانت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شکل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بچوں کو آپ کوئی چیز دے دیتے ہیں اور اس چیز کا بچوں کو آپ مالک بنا دیتے ہیں، اب وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے، تو اب وہ بچے کی اجازت کے بغیر آپ وہ چیز کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم احتیاط نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ہاں محلے میں سے کسی کے گھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ چیز تو آپ کے پاس ہدیہ ہوتی ہے، لیکن جس برتن میں وہ چیز آتی ہے وہ چیز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، امانت ہوا کرتی ہے۔ تو اس برتن کو اس کو واپس پہنچانا، ٹھیک واپس پہنچانا، یہ بھی کیا ہوتی ہے، ہماری کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ چار نصیحتیں ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی فرمایا کہ زہر اور باطن میں اختیار کرنا، گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً بعد کیا کرنا، نیکی کرنا۔ تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ کبھی کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھنا، کوشش کریں کہ آپ بچ جائیں، کیونکہ امانت میں خیانت پھر کیا ہے، بہت بڑے نقصان کا کیا ہے وہ باعث ہے۔ پانچواں فرمایا کہ کبھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فیصلہ آپ کریں ہی نہ کریں، مطلب اس کا یہ ہے کہ فیصلے کے آداب جو ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے فیصلہ کرنا کیا ہے۔ فیصلہ کرنے کے آداب یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کا فیصلہ کر رہا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہو، دین کا علم بھی ہو اور اس چیز کا علم بھی ہو۔ گاڑیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، بلیں ہیں، مشینیں ہیں، تو اب ان چیزوں کے بارے میں دینی علوم بھی وہ رکھتا ہو کہ دینی علم کیا ہے، اور ان مشینوں کے بارے میں اور گاڑیوں کے بارے میں اس کی جو ٹیکنیکل مراحل ہوتے ہیں ان سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہو، پھر وہ کیا کرے، اس کا
فیصلہ کریں. عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے بندے سے فیصلہ کروا دیتے ہیں جس بیچارے کو جدید کا علم نہیں ہوتا، جو اس چیز کا واقف نہیں ہوتا، تو وہ پھر بیچارہ فیصلہ غلط کر پڑتا ہے، اور آپ اس میں بجائے ناراضگی ختم ہونے کی ناراضگی مزید کیا ہے بڑھ جاتی ہے. تو علماء نے اس دور میں سب سے اچھا اس کا حل یہ تجویز فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کا فیصلہ کیے ہی نہ کرے. فرمایا کہ جب دو آدمی میں جھگڑا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ دونوں کی باتوں کو لکھ کر کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس بھیج دیں کہ جی یہ ان دونوں کی باتیں ہیں. وہ بڑے مفتی صاحب جو فیصلہ لکھ کے آپ کو بھیج دیں، بس اس پہ آپ عمل کر لیں. تو یہ سب سے کیا ہے آسان طریقہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے. نمبر 2 فرمایا اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کی فوراً بعد نیکی کر لینی ہے تاکہ ہماری نیکیاں قیامت والے دن کیا ہوں زیادہ ہوں. تیسرا فرمایا کہ مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگنا، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. کسی کی امانت اپنے پاس نہیں رکھنی اور کبھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل